اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آیت نمبر 241۔ وللمطلقاتی اور طلاق دی گئی عورتیں متاع بالمعروف، ان کو متاع دینا، خرچ دینا اچھے طریقے سے فرض ہے۔ حقاً علی المتقین، پرہیزگاروں پر فرض ہے۔ اب یہ طلاق یافتہ جو عورتیں ہیں، اگر وہ اپنی عدت اپنے شوہر کے گھر میں گزار رہی ہیں تو اس صورت میں وہ ان کے شوہر کے اوپر ان کا نان نفقہ ہے کہ شوہر ان کے اخراجات کی ذمہ داری اٹھائے گا، بے شک وہ بیوی نہیں رہی پھر بھی۔ اور اگر وہ حاملہ ہیں تو اس سے بھی پتہ چل جائے گا کہ یہ نسب کس کی طرف منسوب چل رہا ہے، اور اگر وہ نہیں ہے تو بھی پتہ چل جائے گا۔ وہ اس طرح سے اپنی عدت پوری کر کے 3 ماہ کی تو وہ کہیں بھی اپنی مرضی کا فیصلہ کر کے جا سکتی ہیں۔ بہت ساری خواتین ایسی ہوتی ہیں جن کا پیچھے کوئی میکا نہیں ہوتا، یا اس کے علاوہ شوہر کے علاوہ کوئی گھر ہی نہیں ہوتا، اور اللہ تعالیٰ ان کو اس شوہر سے بھی آزمائش میں ڈال دیتا ہے، اس کی حکمتوں کو وہی جانے۔ تو پھر اس صورت میں اس کو اپنے شوہر کے گھر میں ہی عدت پوری کرنی ہوگی، اگر اس کے پاس کوئی اپنا ٹھکانہ نہیں ہے۔ جب وہ عدت پوری کر لے تو وہ کہیں بھی جا سکتی ہے، اس کو اوپر کوئی حرج نہیں ہے۔ ہمارا دین ہمارے لیے راستے کھولتا ہے، اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ بیوی کے خرچ کا برداشت کرنا شوہر کے اوپر ذمہ داری ہے، بے شک وہ بھی عدت میں ہے تو بھی۔ آیت نمبر 242۔ کذالک، اسی طرح یبین اللہ، بیان فرماتا ہے اللہ تعالیٰ، لکم، تمہارے لیے، آیاتہ ہی، اپنی آیتیں، لعلکم تعقلون، تاکہ تم عقل رکھو۔ اب یہ پیچھے جتنے بھی احکامات نافذ ہوئے، نازل ہوئے، ان سارے احکامات میں ہمارے لیے نصیحتیں تھیں، فائدے تھے، اور اللہ تعالیٰ نے اپنے اسرار کھولے، اپنے راز کھولے، اور ہمارے لیے زندگی گزارنا آسان کیا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں نے یہ سارا کچھ اسی لیے نازل کیا تاکہ تم اس کے مطابق زندگی گزارو اور عقل رکھو کہ ہم کیسے زندگی گزار رہے ہیں، اور ہمارا دین ہمیں کیا کہہ رہا ہے، تو ہمیں اپنے دین کی پاسداری کرنی ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 243۔ الم ترا، کیا نہیں دیکھا، الی الذین، ان لوگوں کی طرف، خرجوا، جو نکلے، من دیارہم، اپنے گھروں سے، وہم الوف، اور وہ ہزاروں کی تعداد میں تھے، حذر الموت، موت کے ڈر سے، فقال، بس فرمایا، لہم اللہ، انہیں اللہ تعالیٰ نے، موتوا، مر جاؤ، ثم پھر احیاہم، انہیں زندہ فرمایا، ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ، لذو فضل، بہت فضل فرمانے والا ہے، علی الناس، لوگوں پر، ولیکن، نہ، اور لیکن، اکثر الناس، اکثر لوگ، لا یشکرون، شکر ادا نہیں کرتے۔ اس آیت میں ایک ایسی قوم کا تذکرہ ہے جس کے بارے میں ہمیں بالکل بھی تحقیق نہیں ہے کہ وہ کون سی قوم تھی، اور جتنے بھی قصے ہم تک پہنچے ہیں اس قوم کے بارے میں، وہ سارے ہی علامہ کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ ناقابل اعتماد ہیں۔ بس اس آیت سے ہم یہ مقصد لے سکتے ہیں کہ اللہ پاک نے ہزاروں کی تعداد میں نکلے ہوئے ایک گروہ کو، جو کہ ان کے علاقے میں طاعون کی وبا پھیل گئی تھی، اور انہوں نے طاعون کی وبا پھیلنے کی وجہ سے اپنے گھر بار چھوڑ دیے کہ یہاں پہ تو لوگ مرتے چلے جا رہے ہیں تو ہم کہیں اور چلے جاتے ہیں۔ تو وہ اس وبا کے ڈر سے نکلے ہیں، اور 1000 یا اس سے بھی زیادہ کی تعداد میں تھے، اور موت کے ڈر سے نکلے۔ تو جہاں وہ پہنچے وہاں پہ اللہ پاک نے ایک فرشتہ بھیج کے، جس نے بلند آواز سے کہا، مر جاؤ، تو وہ سارے کے سارے مر گئے۔ تو لوگوں نے آ کے وہاں پہ بہت افسوس کیا کہ یہ لوگ تو موت کے ڈر سے گھر سے نکلے تھے، اور آگے موت کی کھڑی تھی۔ پھر اللہ پاک نے انہیں زندہ کر کے دکھایا۔ اللہ پاک کی جو احیاہم والی صفت ہے، جس طرح وہ قیامت والے دن مردے زندہ فرمائے گا، اس صفت سے ان ساروں کو دوبارہ زندہ کر دیا۔ بے شک اللہ اپنے بندوں پر بہت فضل فرمانے والا ہے۔ اس آیت سے ایک نقطہ یہ نکلتا ہے کہ جہاں وبا پھوٹ پڑے وہاں سے نہیں جانا چاہیے، اسی جگہ پہ رہنا چاہیے۔ اگر زندگی ہو تو بچ جائیں گے، اگر نہیں ہو تو جہاں بھی جائیں گے موت سامنے کھڑی ہوگی، وہاں سے بھاگ نہیں سکیں گے۔ گھر میں لکھی ہے تو گھر میں آئے گی، گھر سے باہر ہے تو گھر سے باہر آئے گی۔ اگر کوئی بیمار ہے تو ضروری نہیں ہے کہ وہ اس بیماری سے مر جائے گا، اگر کوئی تندرست ہے تو ضروری نہیں ہے کہ وہ ہمیشہ جیے گا۔ اس سارے سینیریو میں اللہ پاک کی حکمتیں ہیں۔ وبا والے علاقے میں رہنے کا ہمیں تو بڑی ہی اچھی طرح سے سمجھ آ گئی نا یہ بات کرونا کے دنوں میں، کہ ہم یہاں سے جائیں گے تو پھر ہم یہ وبا ساتھ لے جائیں گے، اور فلائٹس بند نہ ہونے کی وجہ سے بڑی تیزی سے یہ پوری دنیا میں پھیل گئی۔ اور اگر یہ وہیں رہتی جہاں سے آغاز ہوا تھا اور وہاں سے باہر نہ نکلا جاتا
تو شاید یہ اس حد تک ہمیں متاثر نہ کرتی، لیکن اس نے صرف تباہی نہیں مچائی، اس نے بہت فائدے دیے ہیں، اس نے بہت راستے کھولے ہیں، اس نے بہت ساری چیزیں ہمارے لیے کھولی ہیں جو شاید ہم اس کے نہ ہونے کی وجہ سے نہ کر پاتے، شاید ہم ابھی تک اگنور ہی رہتے، لیکن اس نے بہت سارے راستے کھولے ہیں، جن میں سے زوم کلاسز ہیں، ویب سائٹس ہیں، جن میں سے آن لائن کاروبار۔ اللہ پاک نے اس کو فرمایا کہ بلاکن اکثر الناس لا یشکرون، میرے اکثر بندے شکر ادا نہیں کرتے، زیادہ نہ شکری کرتے ہیں، تھوڑے شکر ادا کرتے ہیں۔ تو یہ اللہ پاک کی حکمت تھی جو اس نے ہمیں اس انداز سے عطا فرمائی۔ تو اس سے ہمیں یہی سبق ملا کہ جہاں وبا پھوٹ جائے وہی رہو، اگر زندگی ہوئی تو بچ جاؤ گے، نہیں ہوئی تو کوئی بات نہیں، باہر بھی نہیں ہوگی، جہاں لکھی ہے وہیں آئے گی۔ وَقَاتِلُوا، اور لڑائی کرو، فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں، وَاعْلَمُوا، اور جان لو، ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ، سمیع علیم، سننے والا اور جاننے والا ہے۔ اس آیت میں اللہ پاک مسلمانوں کو جہاد اور دین کی سربلندی کے لیے کافروں سے جنگ کرنے کے حکم فرما رہے ہیں۔ اس سے پہلے سورہ بقرہ سے پہلے، یعنی کہ جو مکہ میں 13 سال آیات اترتی رہیں، جو مکی صورتیں ہیں، ان میں جہاد کا ذکر نہیں تھا، بلکہ صرف برداشت کا حوصلہ پیدا کیا اللہ پاک نے مسلمانوں کے دلوں میں۔ لیکن جہاں مسلمان مدینہ چلے گئے اور ان کے پاس اپنی ہوم گراؤنڈ ہو گئی، اور وہاں پہ وہ ایزیلی رہ کے اور اپنا دفاع کر سکتے تھے، اور اپنا ان کا ایک مسکن بن گیا، ایک رہائش گاہ بن گئی جس کے بلبوتے پر وہ لڑ سکتے تھے، تو ان کو حکم دیا کہ اب آپ مضبوط ہو، اب آپ میں طاقت ہے، اب آپ جہاد کرو۔ اگر شروع میں ہی جو لڑنے کا حکم مل جاتا تو کوئی بھی نہ بچتا، کیونکہ وہ طاقتور تھے، مسلمان کمزور تھے اور تھوڑے تھے، وہ مٹ جاتے۔ لیکن اس میں حکمت یہ تھی 13 سال جہاد نہ کرنے کی کہ مسلمان مضبوط ہو جاتے، ان کی تعداد بڑھ جاتی، ان میں جہاد کا حوصلہ پیدا ہو جاتا، اور وہ لڑ کے اپنا آپ منوا لیتے۔ اور پھر ہوا ایسا ہی ہوا، جتنے بھی غزوات اور سرایا اور جنگیں ہوئیں، ان کے بدلے میں مسلمانوں کو فتح ہی ملی، اور جب مکہ فتح ہوا تو ایک پتا بھی نہیں گرا، ایک قطرہ بھی نہیں بہا، اور ایک 10,000 کے مجمع نے مکہ فتح کر لیا۔ من ذا الذی، کون ہے جو یقرض اللہ، قرض دے اللہ کو، قرضاً حسنا، قرض حسنا، فیضاعفہ، پس وہ بڑھا دے اسے، لہو، اس کے لیے، اضعافاً کثیرۃ، کئی گنا کر کے۔ واللہ، اور اللہ تعالیٰ، یقبض، تنگ کرتا ہے، ویبسط، اور کشادہ کرتا ہے، وإلیہ ترجعون، اور اسی ہی کی طرف تم لوٹائے جاؤ گے۔ اللہ کو قرض حسنہ دینا کیا ہوتا ہے؟ اللہ کو قرض حسنہ دینے سے مراد یہ ہے کہ جب ہم اللہ کی بارگاہ میں خلوص نیت سے کچھ خرچ کرتے ہیں، چاہے وہ ہمارا مال ہے، چاہے وہ ہمارا رزق ہے، چاہے وہ ہمارا لباس ہے، وہ ہمارا علم ہے، ہماری صلاحیت ہے، ہماری اکنالجمنٹ ہے، یا ہمارا مائنڈ ہے، ہمارا کچھ بھی جو ہم خرچ کریں اللہ کی راہ میں، تو اللہ تعالیٰ اس کو ضائع نہیں ہونے دیتا، اس خرچ کیے ہوئے کو کئی گنا بڑھا کے اس کے اجر میں لکھ دیتا ہے۔ اس کو قرض، یہ اللہ کی بارگاہ میں قرض ہے جو اللہ کی بارگاہ میں خرچ کیا، اور وہ اس کو قرض حسنہ بنا کے ہمیں واپس لوٹاتا ہے، اور کئی گنا کر کے لوٹاتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ یقبض، تنگ بھی کرتا ہے، ویبسط، اور کشادہ بھی کرتا ہے۔ اب رزق جو ہے وہ اس کا راز ہے، وہ اپنے بندے کو کشادہ کر کے بھی آزماتا ہے اور تنگ کر کے بھی آزماتا ہے، اور وہ اس کے اوپر قادر ہے، وہ جس کے لیے چاہے اپنی رحمت کے خزانے کھول دے، اور جس کے لیے چاہے کسی کو محتاج اور مفلس بنا دے۔ اس کے اپنے راز ہیں، یہ اس کی حکمتوں کو وہ جانتا ہے، کیونکہ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان ہے کہ اللہ تعالیٰ جب کسی کو دولت اور مرتبہ عطا فرماتا ہے تو اس کا یہ مطلب ہوتا ہے کہ اس کا اصل چہرہ اب سامنے آ جائے گا۔ تو پھر بہت سارے لوگ دولت اور مرتبہ کو برداشت نہیں کر پاتے، وہ اپنی اس نیت ظاہر کرنا شروع کر دیتے ہیں، اور بہت سارے لوگ جو ہیں وہ دولت اور مرتبہ جب ملتا ہے تو عاجز ہو جاتے ہیں۔ تو اس چیز کو اللہ تعالیٰ آزماتا ہے اپنے بندے کو، تنگ کر کے بھی رزق،
اور کشادہ کر کے بھی، اور اسی کی طرف لوٹائے جائیں گے۔ تو ہم اگر یہ بات ذہن نشین رکھ لیں کہ کل قیامت والے دن جتنے بھی اعمال کر لیں ہمیں اس کا جواب دہ ہونا ہے، تو پھر ہم اپنی چیزوں کو اس انداز سے خرچ کریں گے۔ لیکن جب ہمیں اس بات پہ بلیو ہی نہیں رہے گا کہ کل قیامت والے دن کیا ہوگا، کہ وہ دیکھی جائے گی، تو پھر ہمارے اعمال جو ہیں وہ اس کے اکارڈنگ ہو جائیں گے۔ علم ترا، کیا نہیں دیکھا، الملائی، اس گروہ کو، من بنی اسرائیل، جو بنی اسرائیل میں سے تھا، من بعد موسیٰ، موسیٰ علیہ السلام کے بعد پیدا ہوا، اس قالو، جب کہا، لنبی، انہوں نے اپنے نبی سے، لہم ابعث، کہ مقرر فرما، لنا، ہمارے لیے، ملکن، ایک بادشاہ، نقاتل، ہم لڑیں، فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں۔ کالا، نبی نے کہا، حل عصیتم، ہو سکتا ہے، ان کتبہ، اگر فرض کیا جائے، علیکم القتال، تمہارے اوپر جہاد، اللہ تقاتلو، تو تم جہاد نہ کرو۔ کالو، وہ کہنے لگے، فما لنا، ہمیں کیا ہو گیا ہے، اللہ نقاتل فی سبیل اللہ، کہ ہم اللہ کی راہ میں جہاد نہیں کریں گے، وقد اخرجنا، حالانکہ ہم نکالے گئے، من دیارنا، اپنے گھروں سے، و ابنائنا، اور اپنے بیٹوں سے، فلما، پس جب کتبا، فرض کیا گیا، علیہم القتال، ان کے اوپر جہاد، تولوا، تو منہ پھیر لیا ان سے، الا قلیلا منہم، مگر ان میں سے تھوڑے، واللہ، اور اللہ تعالیٰ، علیم بالظالمین، ظالموں کو خوب جانتا ہے۔ اس آیت میں بنی اسرائیل کا ایک پورا واقعہ ہے، جو کہ اگر آپ نے اب تک قصص الانبیاء خرید لی ہے تو اس میں اگر آپ پڑھیں گی تو زیادہ مزہ آئے گا، کیونکہ اس میں بہت لمبی ڈیٹیل کے ساتھ بیان کی گئی ہے۔ آپ کی تشنگی جو ہے نا وہ قصص الانبیاء پوری کر سکتی ہے۔ یہاں پہ واقعہ کچھ یوں ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام سے 1000 سال یا 1100 سال پہلے کا واقعہ ہے کہ عمالقہ جو فلسطین کے اوپر قابض ہو گئے تھے، قوم عمالقہ، اور جو بنی اسرائیل تھے یہ صرف راما کے علاقے میں محصور ہو گئے تھے، اور ان کے جو نبی تھے حضرت شموئیل علیہ السلام یا حضرت سموئیل، ان دونوں میں سے ایک نام ہے، یا شین کہیں آتا ہے یا سین کہیں آتا ہے، وہ کافی بوڑھے ہو چکے تھے، لیکن عمالقہ جو تھے وہ اتنے بدتمیز ہوتے جا رہے تھے کہ ان کی زیادتیاں دن بدن بڑھتی جا رہی تھیں، اور بنی اسرائیل چاہتے تھے کہ عمالقہ کو پکڑ لیں اور ان کے ساتھ جہاد کریں اور اپنا کھویا ہوا اقتدار جو اپنا علاقہ ہے وہ ان سے واپس لیں۔ تو بار بار حضرت شموئیل علیہ السلام سے یہ درخواست کرتے تھے کہ آپ کسی کو ہمارا بادشاہ بنائیں اور ہم ان کے ساتھ جہاد کریں۔ تو حضرت شموئیل علیہ السلام کو چونکہ پتہ تھا یہ بنی اسرائیل کی اولاد ہے، عیسیٰ علیہ السلام سے 1000 سال پہلے کا واقعہ ہے، تو یہ لوگ اگر جہاد کے اوپر حکم نافذ بھی ہو گیا تو یہ نہیں کریں گے، تو انہوں نے کہا کہ آپ ہمارے لیے بادشاہ مقرر کریں۔ تو حضرت شموئیل علیہ السلام نے سوچا کہ ٹھیک ہے ہم اس کے اوپر غور کرتے ہیں، تو اسی اسنا میں جبرائیل فرشتہ حاضر ہوا اور انہوں نے ایک ٹہنی جو جنت سے لا کے دی تھی اور کہا کہ بادشاہ وہ ہوگا جس کا قد اس ٹہنی کے برابر ہوگا، اور ساتھ ایک تیل کی بوتل دی تھی جس کے اوپر کار کا ڈھکن لگا ہوا تھا، اور کہا تھا کہ جس شخص کے انٹر ہونے پر یہ کار کا ڈھکن خود ہی الٹ جائے گا نا، وہی بادشاہ ہوگا۔ اب حضرت شمائیل علیہ السلام جو تھے وہ اپنے کام پہ لگ گئے اور بادشاہ ڈھونڈنے لگ گئے کہ کسی طریقے سے ہم جہاد کریں اور اپنا جو کھویا ہوا مقام ہے نا وہ بنی اسرائیل جو ہے وہ واپس لے اور اپنے فلسطینی علاقے چھڑوائے عمالقہ سے۔ تو 2 لوگوں کا گدھا گم ہو گیا، تو چلتے چلتے وہ حضرت شموئیل علیہ السلام کے علاقے میں انٹر ہو گئے اور انہوں نے کہا کہ نبی سے کوئی بات چھپی نہیں ہوتی، آؤ ہم حضرت شموئیل علیہ السلام کے پاس جا کر پوچھتے ہیں کہ آپ کو ہمارے گدھے کا پتہ ہے۔ اب وہ 2 لوگ تھے، دونوں انٹر ہوئے تو ایک دم سے کار کا ڈھکن اچھلا اور جو تیل تھا نا اس کے اندر وہ چھلک پڑا۔ اب 2 لوگ تھے، آپ کو سمجھ نہیں آئی کہ ان دونوں میں سے کون ہو سکتا ہے، تو آپ نے اس سٹک کو، وہ جو چھڑی تھی جو جنت سے آئی تھی، اس کو آپ نے دونوں کے قد کے ساتھ ناپا، تو جو طالوت تھا ان کے ساتھ جب ناپا تو ان کا قد جو تھا بالکل طالوت کے برابر تھا، اور طالوت تو جو تھے وہ نیچرلی اللہ پاک نے ان کو اتنا ویل ہائٹڈ بنایا تھا کہ وہ ہر شخص کے کندھوں سے اوپر ان کا قد تھا، یعنی کہ ہر شخص ان کے کندھوں کے برابر آتا تھا۔ ان کو جو تھا اپنا بادشاہ مل گیا،
وکالا اور فرمایا لہم نبیہم انہیں ان کے نبی نے ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ نے قد بعث مقرر فرما دیا ہے لکم طالوتا تمہارے لیے طالوت کو ملکہ امیر کالو وہ بولے انا یکونو کیوں کر ہو سکتا ہے لہ الملک علینا حکومت کا حق ہم پر اسے ہم پر کیسے حکومت کا حق ہو سکتا ہے ونحنو اور ہم حق کو زیادہ حقدار ہیں بالملک کی حکومت کے منہ اس سے ولم یؤتا اور نہیں دی گئی اسے ساعتن فراخی من المال مال و دولت میں کالا نبی نے فرمایا ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ نے اصطفاہ چن لیا ہے علیکم تم پر وزادہ اور اسے زیادہ دیا ہے بسطتاً کشادگی فی العلمی علم میں والجسمی اور جسم میں واللہ اور اللہ تعالیٰ یؤتی عطا فرماتا ہے ملکہ اپنا ملک اپنی بادشاہت میں یشاء جسے چاہتا ہے واللہ اور اللہ تعالیٰ واسع علیم وسعت والا اور جاننے والا ہے۔ یہاں اعتراضات کرنے والے معترضین ایک اعتراض کرتے ہیں کہ بادشاہ جو ہے یہ مطلق العنان ہوتا ہے۔ مطلق العنان کا مطلب پتہ ہے مینس کہ ایسا شخص جو ملوکیت کا دعوے دار یعنی کہ بادشاہ وہ ہوتا ہے کہ جس کی حکومت چلتی ہے، جس کے آگے کوئی بول نہیں سکتا، جو کسی کو جواب دہ نہیں ہوتا، جس میں جہاں ڈیموکریسی نہیں ہوتی، جہاں جمہوریت نہیں ہوتی، جہاں مطلق العنانیت ہوتی ہے، جہاں پہ ایک شخص کی حکومت ہوتی ہے، وہ بادشاہ ہوتا ہے۔ تو اعتراض کرنے والے یہ اعتراض کرتے ہیں کہ اسلام ملوکیت کے خلاف ہے، بادشاہت کے خلاف ہے، بادشاہی نظام کے خلاف ہے، تو یہاں پہ اللہ خود قرآن پاک کی آیت نازل فرما کے بادشاہ بننے کی بات کر رہا ہے۔ تو یہ جو معاملہ ہے یہ امیر بننے کی بات ہو رہی ہے، یعنی کہ جس کے جھنڈے تلے سب لوگ جمع ہو جائیں اور پھر اس کو اپنا سپہ سالار مان کر اس کے ساتھ جہاد کرنے کا بیڑا اٹھائیں، یعنی کہ ایک شخص اٹھ کے جہاد نہیں کر سکتا اور سب لوگ کسی ایک کی بات مانے بغیر جمع نہیں ہو سکتے۔ اب ایک شخص ہمیشہ سپہ سالار ہوتا ہے اور باقی سارے مل کر اس کی ہیلپ کرتے ہیں، تو اس طرح سے جو منزل ہوتی ہے وہ مل جاتی ہے۔ تو وہ اگر اس کو سپہ سالار مانتے ہیں تو پھر وہ یقیناً کامیاب ہوتے ہیں، لیکن اگر یہاں ہر شخص کی جس کی لاٹھی اس کی بھینس والا معاملہ ہوگا تو کوئی بھی نہیں جیتے گا اور سارے ہی ہار جائیں گے۔ اس لیے ایک شخص کو امیر بنانا جو تھا وہ لازم تھا۔ اب حضرت شعیب علیہ السلام نے جب طالوت کو دیکھا تو وہ بالکل ان نشانیوں کے اکارڈنگ تھا جس نشانیوں کا جبرائیل امین نے ان کے ساتھ تذکرہ کیا تھا، تو انہوں نے اناؤنس کر دیا کہ طالوت ہمارا بادشاہ ہے۔ اب جو عوام الناس تھے انہوں نے کہا کہ طالوت میں ایسا کیا ہے، نہ تو یہ لاوی بن یعقوب کی اولاد میں سے ہے جس میں نبوت چلتی چلی آ رہی ہو، نہ یہود ابن یعقوب کی اولاد سے ہے جن میں حکومت چلتی چلی آ رہی ہو، یعنی کہ یہ کسی اچھے خاندان کا یا نہ نبوت اور نہ ہی حکومت کے خاندان میں سے اس کا تعلق ہے، اس کو ہم پر بادشاہ کیوں بنایا گیا ہے؟ نہ اس کے پاس دولت ہے، ہم تو نبوت والے بھی ہیں، ہم حکومت والے بھی ہیں، ہم دولت مند بھی ہیں، تو اس کو ہم پر بادشاہ کیوں بنایا گیا، ہمیں کیوں نہیں بنایا گیا؟ تو اللہ تعالیٰ نے اس کا جواب یہ دیا گیا کہ اس کو اللہ پاک نے علم اور جسم میں کشادگی بخشی ہے۔ جہاد کے لیے ان دو چیزوں کی ضرورت ہے، نبوت اور حکومت کی نہیں، بے شک وہ بھی لازم ہے، لیکن جس چیز کی یہاں ضرورت ہے وہ علم اور جسم ہے، اس کو اللہ پاک نے کشادگی دی ہے دونوں چیزوں میں۔ تو اللہ تعالیٰ اپنا بادشاہت اپنا ملک جسے چاہتا ہے دیتا ہے، کوئی شخص اعتراض نہیں کر سکتا، وہ چاہے تو فقیر کو بادشاہ بنا دے، وہ چاہے تو بادشاہ کو فقیر بنا دے۔ وہاں پہ ہر روز وہ ایک نئی شان سے تجلی فرماتا ہے، ہر روز وہ نئے ڈسٹینس بناتا ہے، نئی روایات قائم کرتا ہے، نئے کام کرتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اعتراض نہیں بنتا۔ 248 وکالا اور کہا لہم انہیں نبیہم ان کے نبی نے ان آیاتا بے شک نشانی ملکی ہی اس کی بادشاہت کی یہ ہے ان یاتیکم التابوت کہ آئے گا تمہارے پاس تابوت فیہ اس میں سکینۃ من ربکم تمہارے رب کی طرف سے تسلی کا سامان ہوگا وبقیۃ اور بچی ہوئی چیزیں مما ترکا جو چھوڑ گئے آل موسیٰ موسیٰ علیہ السلام کی اولاد و آل ہارون اور ہارون علیہ السلام کی اولاد تحملہ اٹھائے ہوئے ہوں گے الملائکات اس کو فرشتے ان بے شک فی ذالک اس میں لآیاتن نشانیاں ہیں لکم تمہارے لیے ان کنتم مؤمنین اگر تم مومن ہو۔ اب ان کے نبی نے ایک اور نشانی بتائی۔ اصل میں قوم عمالقہ سے جنگ کرنے کی ایک وجہ یہ تھی کہ قوم عمالقہ نے تابوت سکینہ جس میں نبیوں کے
استعمال شدہ چیزیں تھیں، تبرکات تھے، وہ ایک تابوت میں رکھے ہوئے تھے۔ اس میں کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک تصویر مبارک بھی تھی، حضرت سلیمان علیہ السلام کی انگوٹھی تھی، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے نالین تھے، حضرت ہارون علیہ السلام کا امامہ تھا، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کا عصا تھا، اور اس طرح سے ہی کچھ چیزیں تھیں۔ تو عمالقہ نے جب وہ تابوت ان سے چھینا تو انہوں نے اس کے ساتھ بہت گستاخی کی، انہوں نے اس کو جلا دیا، جب جلایا تو وہ جلا نہیں، پھر انہوں نے اس کو توڑا، جب توڑنے کی کوشش کی تو وہ توڑا نہیں گیا، پھر انہوں نے انہیں ایسی جگہ پہ رکھ دیا جہاں پہ لوگ اپنا یورین وغیرہ کریں، تو جو بھی ایسا کرتا تھا اس کو بواسیر یا کوئی اور مسئلہ ہو جاتا تھا اور اسی مرض سے وہ مر جاتا تھا، اور وہ اس طرح ہوا۔ پھر انہوں نے ایک جگہ پہ دبا دیا، اور جہاں سے وہ دبایا گیا ادھر سے بھی وہ نکل گیا باہر، پھر انہوں نے طالوت کو دے دیا، طالوت کے گھر تک پہنچا دیا، یعنی کہ انہوں نے اس کو بیلوں پر ہانک کے ایک علاقے میں ڈال دیا جہاں پہ کوڑا کرکٹ پھینکتے ہیں، انہوں نے وہاں پہ رکھوا دیا، اور یعنی کہ اس تابوت کے ساتھ بہت کچھ ہوا۔ اور جب سے یہ تابوت حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم کے ہاتھ سے گیا تھا، تب سے ان کے اوپر بہت ساری آزمائشیں اور اذیتیں اور مشکلیں چلتی چلی آ رہی تھیں۔ اگر یہ تابوت انہیں واپس مل جاتا تو ان کی ساری اذیتیں اور آزمائشیں جو تھیں وہ ختم ہو سکتی تھی۔ تو ان کے نبی نے ان کو نشانی یہ بتائی کہ طالوت کے بادشاہ ہونے کی سب سے پہلی نشانی یہ ہے کہ وہ جو تابوت ہم سے چھین لیا گیا تھا وہ ہمیں واپس مل جائے گا، اور بالکل ایز اٹ از ہوا۔ نبی کو پتا تھا کہ تابوت واپس آ جائے گا، نبی کو پتا تھا طالوت کا گدھا کہاں ہے۔ انہوں نے دیکھا کہ فرشتوں نے اس تابوت کو اٹھایا اور ایک بیل گاڑی پر لاد کے بیل گاڑیوں کا رخ بنی اسرائیل کی طرف یعنی کہ فلسطین کی طرف کر دیا، اور صبح اٹھ کے انہوں نے دیکھا کہ تابوت سکینہ حضرت شموئیل علیہ السلام کے گھر کے باہر بیل گاڑیوں پر رکھا ہوا ہے، اور انہیں واپس مل گیا۔ اب جب انہوں نے تابوت کھولا تو اس میں حضرت ہارون علیہ السلام کا جو امامہ تھا، تو انہوں نے فوراً وہ امامہ اٹھایا اور اس کی بہت زیادہ رسپیکٹ کی، اور باقی کی بھی ساری چیزیں اس میں ویسے کی ویسی ہی موجود تھیں، کسی بھی تبرک کو کچھ بھی نہیں ہوا تھا۔ تو تب ان کے نبی نے کہا کہ یہ نشانی ہے، جو بقیہ چیزیں انبیاء کرام کے ساتھ منسوب تھیں یہ تمہیں واپس مل گئی ہیں، لہٰذا یہ نشانی ہے کہ اللہ پاک نے طالوت کو ہم پر بادشاہ بنایا ہے۔ فلما پس جب فاصلہ روانہ ہوا طالوت بالجنودی اپنے لشکر کے ساتھ، کالا اس نے کہا ان اللہ بے شک اللہ تعالی مبتلیکم تمہیں آزمانے والا ہے بنہرن ایک نہر سے، فمن شاربہ پس جس نے پی لیا منہ اس میں سے فلیس منی پس وہ میرے ساتھیوں میں سے نہیں، ومن لم یطعمہ اور جس نے نہ پیا فانہ منی پس وہ میرے ساتھیوں میں سے ہے، الا مگر من اقترفا جس نے بھر لیا غرفتم بیدیہ اپنے ہاتھ سے ایک چلو، فشاربوا منہ پس سب نے پیا اس میں سے الا قلیلا منہم مگر ان میں سے تھوڑے، فلما پس جب جاوزہ پار کر لیا ہوا اس نے والذین اور ان لوگوں نے آمنو جو ایمان لائے معہ ان کے ساتھ، قالو تو بولے لا طاقت لنا آج ہمارے پاس طاقت نہیں، الیوم آج بجالوت جالوت کی و جنود ہی اور اس کے لشکر کا مقابلہ کرنے کی، قال الذین ان لوگوں نے کہا یظنون جو یقین رکھتے تھے انہم کہ بے شک وہ ملاقات کرنے والے ہیں اللہ پاک سے، کم من کتنی ہی فیاتن قلیلتن چھوٹی جماعتیں غلبت غالب آئی ہیں فیاتن کثیرتم بڑی جماعتوں پر باذن اللہ اللہ کے حکم سے، واللہ اور اللہ تعالیٰ مع الصابرین صبر کرنے والوں کے ساتھ۔ اب سارے جو ان کا لشکر تھا اس نے مان لیا کہ طالوت ہمارا بادشاہ ہے، اور حضرت شموئیل علیہ السلام نے اس کو قوم عمالقہ کی سرکوبی کے لیے یعنی کہ اس کے اوپر قبضہ کرنے کے لیے، اس کے اوپر فتح حاصل کرنے کے لیے بھیج دیا۔ اب وہ بادشاہ تھا، بنی اسرائیل کا ایک بڑا لشکر اس کے ساتھ تھا، تو راستے میں میرا خیال ہے کہ یہ دریائے اردن کی بات ہو رہی ہے، وہ نہر تھی اس علاقے میں، وہی ایک دریا ہے جس سے اللہ پاک نے اس کو آزمایا، انہیں حکم دیا گیا کہ یہ امتحان گاہ ہے، پیاس کا وقت تھا، بہت گرمی تھی اور اتنے سارے لشکری تھے، تو انہیں کہا کہ پانی پینے کی اجازت نہیں ہے،
میرے سپاہیوں میں سے اگر کسی نے پیٹ بھر کے پانی پی لیا تو وہ میرے ساتھ نہیں رہے گا، اور جس نے ایک چلو بھر کے پی لیا، یعنی کہ اپنے ہاتھ سے ایک چلو بھر کے پی لیا، وہ میرے ساتھ رہے گا۔ اب جب سفر تھا، پیاس تھی، گرمی تھی، کچھ لوگوں نے پیٹ بھر کے پانی پی لیا۔ اب جو پانی پی چکے تھے نا، وہ اسی دریا کے کنارے بیٹھ گئے اور ان کے ہونٹ موٹے ہو گئے اور پیٹ پھول گئے اور پانی کی پیاس ختم نہ ہو۔ وہ پیے جا رہے ہیں، پیے جا رہے ہیں، اور وہاں پہ وہ بالکل بے جان ہو کے بیٹھے رہے۔ اور جنہوں نے چلو بھر پی لیا وہ اس میں کامیاب ہو گئے، اور وہ تھوڑی سے چلو سے ہی ان کی پیاس بجھ گئی۔ بس یہ ایک آزمائش تھی۔ جس سے غزوہ احد کی بات لے لی جائے تو جو عبداللہ بن ابی تھا، وہ اپنے 313 جو 300 کے قریب ہمراہی تھے اس کے، وہ ان کو لے کے پہلے ہی سائڈ پہ ہو گیا، اور باقی 700 صحابہ نے غزوہ احد لڑی۔ جب 313 وہاں سے چلے گئے، پھر جو دستہ مقرر تھا وہ بھی، یعنی کہ یہ ایک طرح سے آزمائش تھی کہ پکے لوگ جو تھے وہ ساتھ رہیں گے، جو کچے لوگ ہیں وہ ہٹ جائیں گے۔ یہ آزمائش بھی اسی لیے رکھی گئی تھی کہ جو پکے لوگ ہیں وہ لشکر کے ساتھ رہیں گے، جو کچے لوگ ہیں جنہوں نے بات نہیں ماننی اپنے امیر کی، وہ ابھی یہیں سے ہی ہٹ جائیں۔ لہٰذا وہ اس آزمائش میں جو کامیاب ہوئے وہ ان کے ساتھ چلے گئے، اور جو ناکام ہوئے وہ وہیں پانی پیتے رہ گئے۔ بعض روایات کے مطابق جو باقی بچے تھے نا وہ 313 تھے، یعنی کہ یہ جو 313 کا عدد ہے یہ اتنا پرانا ہے، اور اس میں کامیابی شرط ہے، تبھی تو ہم سورہ مزمل 313 بار پڑھتے ہیں کہ یہ عدد کثرت میں شمار ہوتا ہے۔ تو اب جب تعداد تھوڑی رہ گئی تو لوگوں نے طالوت کو کہنا شروع کر دیا کہ آج ہم میں جالوت کے لشکر کا سامنا کرنے کی وہ نہیں رہی طاقت، کیونکہ ہمارے لوگ تھوڑے ہو گئے ہیں۔ تو اس نے کہا کہ پریشان نہ ہو، ہم اپنے رب سے ملنے والے ہیں کل قیامت والے دن، اور شہادت کے ساتھ اس سے ملاقات کرنے والے ہیں آج بھی۔ اور بہت بار ایسا دیکھا گیا ہے کہ جب سے دنیا بنی ہے کہ چھوٹی جماعتیں ہمیشہ بڑی جماعتوں پر غالب آئیں، بشرط یہ کہ وہ متحد ہوں، مخلص ہوں، اور اپنے امیر کے ساتھ وہ اس بات پہ ثابت قدم ہوں، جس کاز کو یا جس مشن کو لے کے وہ نکلے ہیں اس میں وہ ثابت قدم ہوں، تو یقیناً اللہ تعالیٰ کی نصرت ان کی ساتھ دیتی ہے، اور اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ اگر اس اتنے سے آیت کے حصے کو ہم اس آیت سے نکال کے الگ بھی سوچیں تو یہ پہلا مرحلہ ہے، یہ پہلی بات ہے، یہ پہلا اخلاق کریمانہ میں سے ایک خلق ہے کہ جس میں ہمیں صبر کا جو انعام ہے وہ اللہ کی معیت کی صورت میں مل رہا ہے، کہ اگر ہم صبر کریں گے تو ہم اللہ کے ساتھ کو پائیں گے۔ اور بہت بار زندگی میں دیکھا گیا ہے، بہت سارے مشاہدے ہیں کہ جہاں خاموشی اختیار کر لی، جہاں اپنے آپ کو روک لیا، صبر کر لیا، وہاں اللہ پاک نے کیسے اپنا ساتھ عطا فرمایا۔ بس تھوڑی سی ہمت اور تھوڑی سی لگن اور تھوڑی سی کوشش کی ضرورت ہے، وہ اپنا ساتھ ضرور دیتا ہے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ لائک، سبسکرائب اینڈ شیئر۔